السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. آج سب سے پہلے تو ایک پیشگی معذرت ہے. آج کا موضوع جو ہے وہ آرکیالوجی اور پلینٹالوجی کے متعلق ہے، اور میں نے اپنی تئیں بڑی کوشش کی کہ اس کے کوئی اچھے اردو ترجمے مجھے مل جائیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کے جو ترجمے جس طرح کے مناسب مجھے لگ رہے تھے وہ مجھے نہیں ملے. تو دیٹ از وائی میں آرکیالوجی اور پلینٹالوجی کے ساتھ ہی ٹرمز کے استعمال کروں گا. آرکیالوجی ظاہر ہے ایک ایسا مضمون ہے کہ جو ہمیں مختلف آپ سادہ زبان میں، عام فہم زبان میں، کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سمجھ لیجیے کہ تاریخ کے مختلف طریقہ کار ہیں لکھنے کے اور اس کو دریافت کرنے کے. اس میں جو نارمل طریقہ کار ہے وہ سینہ بسینہ بھی ہے اور کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں. آرکیالوجی یوں سمجھ لیجیے کہ تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ جو ہمیں مختلف کھدائیوں سے یا مختلف بلڈنگز کے ذریعے سے، مختلف آرٹی کرافٹس کے ذریعے سے، پرانے اوزار، پرانی چیزیں، پرانے استعمال کی چیزوں سے ہمیں ایک تاریخ کا ایک تعارف ملتا ہے، کسی مخصوص علاقے کا یا ایک اوور آل تہذیب یا سویلائزیشن کا. جو پلینٹالوجی ہے، پلینٹالوجی ایک ایسا علم ہے جو فوسلز کا علم کہلاتا ہے، اور اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تمام جاندار، خاص طور پہ پودے، انسان اور جانور، ان کی جو ریمینز ہیں، جو مختلف لکڑی، زمین، پتھر کے اندر جو انگریوڈ ہو جاتی ہے، ان کے متعلق معلوم کر کے اس جانور یا اس دور یا اس خاص مخصوص تہذیب کے متعلق ہمیں بذریعہ فوسلز علم ملتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ آرکیالوجی اور جو پلینٹالوجی یہ بہن بھائی ٹائپ چیزیں ہیں. آرکیالوجی سے میرا تعارف پرانا اس وجہ سے تھا کہ بہت ٹین ایج کے اندر ایک صاحب ہوا کرتے تھے، احمد حسن دانی. دانی ان کا بگڑا ہوا نام تھا، بیسیکلی وہ وائیں تھے، وائیں سے وانی ہوا، وانی سے دانی ہو گیا. تو ان کے پی ٹی وی پہ میں نے پروگرام دیکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے آرکیالوجی کے متعلق تعارف تھا. پلینٹالوجی کے متعلق مجھے تعارف پہلا ہوا جب میں، میرے خیال میں 92 یا 93 میں، اس زمانے میں جب میں پنجاب یونیورسٹی فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا، تو ایک ٹور پہ ہم کلر کہار اور کٹاس اور ملوٹ کے علاقے میں گئے. تو ایک میرے استاد محترم شاہد گل صاحب اور میرے کلاس فیلو ذوالقرنین محی الدین خان، جس کو ہم پیار سے نینی کہتے ہیں. نینی کا فائدہ یہ تھا کہ اس نے جیولوجی پڑھی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے، شاہد گل صاحب وہاں پہ یہ فوسلز اکٹھے کر رہے تھے، میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ملوٹ کی جگہ تھی وہ، اور مجھے سمجھانے والوں میں کہ یہ فوسلز کیا ہوتے ہیں، یہ اس کی اسٹڈی کیسے ہوتی ہے، یہ مجھے نینی نے، یعنی کہ ذوالقرنین نے مجھے سمجھایا. تو ان دو علوم سے میرا تعارف اس طریقے سے ہوا. تاریخ کا مجھے شوق تھا. سچی بات یہ ہے کہ آرکیالوجی اور پلینٹالوجی کو میں نے اتنی دلچسپی یا اتنے غور سے نہیں پڑھا ہوا، لیکن متعارف اس سے میں ضرور ہوں، کیونکہ مجھے آرکیالوجی کا ترجمے کے اندر بھی مسئلہ یہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے نہیں اس کا ترجمے کا استعمال کیا، کیونکہ آرکیالوجی کو اردو میں کہتے ہیں آثار قدیمہ. اور کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ آرکیالوجی کے متعلق یہ ہے کہ یہ وہ پاسٹ کی انفارمیشن ہے، وہ والا پاسٹ ہے جو پریزنٹ کو انفلوئنس کر رہا ہے اور فیوچر کو بھی کرے گا. تو یہ صرف قدیمی نالج نہیں ہے، یہ قدیم سے حال اور مستقبل کی طرف جاتا ہے. اسی طریقے سے پلینٹالوجی سے ٹھیک ہے بہت سارے ایسے جاندار اور پودے جو ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں اس کے متعلق پتہ چلتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو آج کل موجود ہیں اس کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے. اچھا، تھوڑے دن پہلے جب میں ان دونوں مضامین کے متعلق سوچ رہا تھا، پلینٹالوجی اور آرکیالوجی کے متعلق، تو ایک نئی چیز میرے ذہن میں آئی. وہ یہ کہ جس طریقے سے آرکیالوجی کے تھرو ہم آرٹی کرافٹس یا بلڈنگز یا سٹرکچرز یا فوسلز کو پلینٹالوجی کے ذریعے پڑھتے ہیں اور ان جانداروں یا جانوروں کے متعلق علم ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک انٹلیکچوئل آرکیالوجی بھی ہے. آرکائیونگ نہیں کہہ رہا، آرکیالوجی کہہ رہا ہوں. اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں، یعنی کہ پاکستان میں، انٹلیکچوئل آرکیالوجی کی شدید ضرورت ہے. اچھا، اب انٹلیکچوئل آرکیالوجی میں کس کو کہوں گا
انٹلیکچوئل آرکیالوجی میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ بے شمار شخصیات، ان کے افکار، اس کے نظریات مختلف سیاسی، مذہبی اور کچھ اور وجوہات کی وجہ سے منو مٹی تلے دبے پڑے ہیں۔ ایک تو وہ بات ہے جو علیحدہ سے میں کرتا ہوں ہمیشہ کہ 47 میں پاکستان کی تاریخ شروع نہیں ہوئی، یعنی کہ جس ملک کی تاریخ کے اندر یا جغرافیہ کے اندر موہنجو دڑو، ہڑپا اور یہ کے پی کے بے شمار علاقے جہاں پہ بدھسٹ ریمینز ہیں یا ٹیکسلا وغیرہ ہیں، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خطہ صرف 47 سے شروع ہوا ہے؟ 47 میں ایک نیا ملک بنا ہے، لیکن اس خطے کی تاریخ بہت ہزاروں سال پرانی ہے۔ اسی طریقے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 47 میں، آج صرف بات کروں گا 1947 سے آج کے زمانے کی، بہت ساری ایسی شخصیات اور نظریات ہیں جو یہاں پہ دبا دیے گئے ہیں۔ اس کے متعلق ایک صوبہ دوسرے صوبہ کے متعلق، ایک علاقہ دوسرے علاقے کے متعلق نہیں جانتا۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ میری یہ جو انٹلیکچوئل آرکیالوجی ہے اس کے متعلق میں ذرا زیادہ بہتر کمیونیکیٹ کر سکوں۔ مثال کے طور پر میرے ہم عمر جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹین ایج یا بچپن میں باچا خان نامی شخصیت کا سنا ہوگا، اور انفارچونیٹلی ہم وہ بچے جو خاص طور پہ ضیاء صاحب کے دور کے لڑکپن جنہوں نے گزارا اور رہتے بھی پنجاب میں ہیں، تو ان کا متعلق ہمیں جو ہمارے بچپن یا لڑکپن میں تعارف دیا گیا وہ کوئی پازیٹیو تعارف نہیں تھا باچا خان صاحب کے بارے میں، کافی ہی نیگیٹو تھا۔ تو میں کئی دفعہ باچا خان صاحب کی جو سی جماعت ہے عوامی نیشنل پارٹی، اس کے متعلق سوچتا تھا کہ یار یہ لوگ اتنے بندے ان کے مر گئے، ان کے بڑے بڑے عزیز جیسے افتخار درانی صاحب ہیں، ان کے شاید بیٹے کا بھی انتقال ہوا، بلور فیملی کے لوگ فوت ہوئے، لیکن یہ کبھی بندوق نہیں اٹھاتے۔ ان کی سیاست پہ ظاہر ہے مجھے بھی بڑا اعتراض ہوگا، ان کو جب موقع ملا انہوں نے شاید اس طرح کا پرفارم یا ڈلیور نہیں کیا، لیکن یہ لوگ پرتشدد کیوں نہیں ہیں؟ پھر مجھے موقع ملا باچا خان صاحب کے بارے میں پڑھنے کا۔ مجھے یہ علم ہوا کہ باچا خان صاحب کی تو ساری سیاست ہی عدم تشدد پہ تھی۔ تو آج بے شک یہ لوگ بہت تبدیل ہو چکے ہوں گے، ظاہر ہے یہ ان کا بھی وراثت کا معاملہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ باچا خان صاحب کے بعد ان کے بیٹا، پھر ان کا بیٹا، اور اب ایم ایل خان صاحب ہیں۔ میں ان کو متعلق جانتا نہیں تو میں اس کے متعلق کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال وہ کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے باپ دادا کی جو روایات ہیں عدم تشدد کی اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو میرے لیے پھر میں نے تھوڑی سی کتاب پڑھنی شروع کی باچا خان صاحب کی آٹو بایوگرافی، تو وہ میرے لیے تو بڑی پریشان کن بات تھی کہ یار یہ تو اتنا بڑا آدمی تھا اور ہمیں تو اس کا تعارف ہی کسی اور طریقے سے کرایا گیا۔ پھر ایک اور شخصیت ہیں صوبہ سندھ کی، وہی دوبارہ سے میرے ہم عمر اور جانتے ہیں یہ نام بہت اچھے طریقے سے، جی ایم سید صاحب کا۔ جی ایم سید صاحب کے متعلق بھی ہمارا جو ہمیں تعارف کرایا گیا پنجاب میں رہنے والے بچوں کو یا جو نوجوانوں کو، وہ انفارچونیٹلی کافی ہی نیگیٹو تھا، بالکل اس طرح کا تھا، وہی والا امپریشن تھا جو باچا خان صاحب کا تھا۔ اچھا، میں بالکل جی ایم سید صاحب کے متعلق کچھ نہیں جانتا، بس مجھے اتنا پتا تھا کہ یار یہ وہ انورٹڈ کامرس میں یہ وہ والی شخصیت ہیں اور یہ کوئی اچھے آدمی نہیں ہے۔ لیکن ضیاء صاحب جو ان سے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کو بڑے پھول شول یہ وہ بھیجتے تھے، تو تب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ اگر اتنا غلط بندہ ہے تو ضیاء صاحب اس کو پھول وغیرہ کیوں بھیجتے ہیں۔ بہرحال جی، جس طرح باچا خان صاحب کے متعلق بات ہوئی، اسی طریقے سے مجھے ایک دن یوٹیوب پہ اسکرول کرتے ہوئے، کیونکہ میں تھوڑی سی پتہ نہیں کیوں اور کیسے، لیکن میں پشتو مجھے بالکل نہیں آتی، میں سمجھ بھی نہیں سکتا، سندھی جو ان سی زبان ہے وہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واٹ دا ادر پرسن از سیئنگ۔ تو میں نے وہ سنی اور پھر ان کی ایک دو کتابیں مجھے جی ایم سید صاحب کی مل گئیں۔ وہ تو بڑے زبردست آدمی تھے، بڑے کمال قسم کے، یعنی کہ جو ان سے ہمارے یہاں پہ رواج عام صوفیزم ہے، وہ والا صوفیزم جو سب کو ساتھ لے کے چلنے کا، محبت کے پرچار کا، اس طرح کی بات کرتا ہے، تو جی ایم سید صاحب تو اس طرح کے آدمی تھے۔ میرے لیے یہ مزید پریشانی کا باعث ہو گیا کہ یار یہ باچا خان
کبھی کوئی اور تعارف تھا، جی ایم سید کبھی کوئی اور تعارف تھا. تو میں نے تب سے سوچنا شروع کیا کہ اچھا بھی یہ میرا جو اپنا جہاں پہ میرا ڈومیسائل ہے لاہور کا، جہاں میں پیدا ہوا ہوں پنجاب میں، یہاں کے کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کو ہم، تو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگوں کو پھر بھی ایک معذرت کے ساتھ، میں خود پنجاب میں رہنے والا بندہ ہوں اور خود یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو مارجن ملتا ہے. تو میرے بلوچستان کے لوگوں کے متعلق بھی ہمارا یہی امپریشن ہے، اور میں ان کے متعلق کوئی زیادہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے جو دانشور ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں، مینس محبت کرنے والے، محبت کا پرچار کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں. یہ بھی میں 51 سال کا ہو گیا ہوں تو مجھے بلوچستان کا کچھ نہیں پتہ. تو وہاں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں اصل میں انٹلیکچوئل آرکیولوجیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے. ہم نے اگر اس ملک کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو 4 5 6 اکائیاں ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، ان کے لوگوں کے جو اصل ہیروز ہیں، جن کو یہ مانتے ہیں، ان کو ڈسکور کرنے کی، وہ جن کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی ہے ہم لوگوں نے، اس ریمینز کو، ان آرکیولوجیکل سائٹس کو جو اصل میں شخصیات ہیں، ان کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. ہم کیوں آخر ہمارے اوپر کوئی قسم ہے کہ ہم نے صرف ہمارے اوپر جو حملہ آور ہیں ہم نے صرف انہی کو ہیرو سمجھنا ہے، انہی کے متعلق کتابیں اور درسی کتابوں کے اندر پڑھنے ہیں. یہ لوگ جو ان سے ہیں، میں پرانے لوگوں کی بات فی الحال نہیں کر رہا، آج کا میں موضوع صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ 1947 تک آج تک حیات ہیں، یا 1947 کے بعد تک حیات تھے، یہ باچا خان یا جی ایم سید ٹائپ لوگ. اگر ان میں کوئی مسئلہ مسائل بھی تھا تو ہر بندے میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، تو بالکل ان کو متروک کیوں قرار دے دیا گیا؟ پلانٹولوجی کے نالج کے تحت ان کے جو امپریشنز اور امپرنٹس ہیں، جیسے یہ اے این پی ہے، یہ اے این پی جو ان سے ہے، یہ امپرنٹ ہے یا فاسل ریکارڈ ہے باچا خان کی تھاٹ کا، یا سندھ کی جو ان سی لوکل تنظیمیں ہیں یا ان کی کوئی سیاسی لوکل جماعتیں ہیں، تو وہ ظاہر ہے جی ایم سید صاحب یا اس کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے، ہمیں تو پتہ کوئی نہیں کہ کون کون لوگ تھے، وہ ہوں گے. اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی ایسا ہوگا، پنجاب میں بھی ایسا ہوگا. تو میرا آج کا کہنا یہ ہے کہ بحیثیت طالب علم میں نے ان لوگوں کو جاننے اور پڑھنے کی کوشش شروع کی ہے، نہیں کہ ان آرکیولوجیکل سائٹس کی، انٹلیکچوئل آرکیولوجیکل سائٹس کی میں نے کھدائی کرنی شروع کی ہے، تاکہ میں اپنے ملک کو، اپنے ملک کے لوگوں کو پازیٹیو وے میں محبت کے پرچار کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے زیادہ بہتر جان سکیں. میری آپ سب سے بھی درخواست ہوگی کہ آپ لوگ جن کے پاس یہ فیس بک کا ایک موقع موجود ہے، اس موقع میں مختلف، ظاہر ہے ہر فرقے، ہر قبیلے، ہر خطے، ہر صوبے کا جو بندہ پاکستانی ہے وہ اس کے اوپر موجود ہے، اور وہ اپنے مشاہیر کا کچھ نہ کچھ تعارف کرا رہا ہے. اس پہ غور کیجئے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پنجاب کے ہیروز کا 1947 کے بعد والوں کا جنہوں نے کام کیا اس کا پتہ ہونا چاہیے. پنجابیوں کو خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان کا پتہ ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کی جانیں گے اور عزت کریں گے تو ہمارے اندر محبت کا جذبہ بھرے گا. مثال کے طور پر خیبر پختونخوا میں لوگ عزت میں عبدالغفار خان صاحب کو اور محبت میں باچا خان کہتے ہیں. پنجاب کے لوگ جب ان کو برے کلمات کریں گے تو وہ اپنے اس بندوں کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، تو ہماری عزت کیسے کریں گے وہ؟ اسی طریقے سے ہمیں اس کا فائدہ ایک اور ہوگا اس انٹلیکچوئل آرکیولوجیکل سائٹس کی ڈسکوری کا، کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی آج کل کوئی کسی صوبے میں کوئی باچا خان، جی ایم سید تو ایسا نہیں ہے جس کی مٹی پلید ہو رہی ہے. پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا، ڈسکور کر لیں گے ہم کھدائیوں سے کہ اچھی شخصیات کون کون سی تھیں،
تو اس کے تناظر میں ہم آج کی جو اچھی شخصیات ہیں ان کو ریکگنائز کرنا، اپریشیٹ کرنا زیادہ بہتر طور پہ کر سکیں گے۔ تو لب لباب یہ ہے، میری درخواست یہ ہوگی ہم خواہ خواہ کی سیاست اور بدتمیزیوں میں نہ پڑیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کے ہیروز کو مانیں، جو غلطیاں خامی ہیں ڈسکورس سے، گفتگو سے ہم اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل اسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے۔ تو انٹلیکچوئل آرکیالوجیکل سائٹس اور انٹلیکچوئل پلینٹالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آئیے بہتر مستقبل کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔